السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم حضرت مفسر قرآن شارح مشکوٰۃ شریف، صاحب تصانیف کثیرہ، محسن اہل سنت، حکیم الامت، عارف بدایوں، سالک راہ حق، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم ان کی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ آج آپ کے سامنے دوبارہ ذکر خیر کا موقع ہمیں میسر آ رہا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے گی، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، پھر ہمارے فدا نامہ یوٹیوب چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ ان شہسواران اسلام میں سے ہیں جن پر قوم مسلم کو ہمیشہ فخر اور ناز رہا ہے۔ آپ کا تعلق ان نفوس قدسیہ سے ہے جنہوں نے مشکل وقت میں ملت اسلامیہ کی نگہبانی فرمائی۔ آپ عقل عرفانی، علم ایمانی، معرفت حقانی اور معرفت روحانی کے امام تھے۔ آپ نے ساری زندگی اپنے قلم اور زبان سے، فکر و تدبر سے دعوت دین، تبلیغ اسلام کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے ایسی خدمات دینیہ انجام دی کہ رہتی دنیا تک عوام و خاص آپ انشاءاللہ آپ کی خدمات کا ذکر خیر ضرور کرتے رہیں گے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی بر صغیر کے جید عالم دین، مبلغ، فقیہ اور علم و عرفان کا سرچشمہ ہیں۔ آپ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یادگار تھے۔ آپ اپنے دور کے ان مقتدر شخصیتوں میں سے ہیں جنہیں قوم کی پیشوائی اور رہنمائی کا شرف حاصل رہا ہے۔ 19ویں صدی میں عالم اسلام بالخصوص بر صغیر کے علماء میں آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر اردو، عربی، فارسی میں متعدد کتابیں تصنیف فرمائی۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، جو تفسیر نعیمی کے نام سے دنیا بھر میں مقبول اور معروف ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ 4 جمادی الاولیٰ 1314 ہجری، 1 مارچ 1894 عیسوی کو اجیانی ضلع بدایوں، یوپی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت مولانا محمد یار خان بدایونی تھے۔ فارسی درسیات پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ جامع مسجد اجیانی کی امامت و خطابت اور انتظامی امور کے نگراں ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہوئی تھی جس میں طلباء کو آپ دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمہ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھے۔ ان کی تبلیغ و تعلیم اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ کے زمانے طالب علمی کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور آبائی بستی اجیانی ضلع بدایوں میں والد ماجد کی سرپرستی میں شروع ہوا۔ اس میں قرآن پاک سے لے کر فارسی کی نصابی تعلیم اور درس نظامی کی ابتدائی کتب شامل ہیں۔ دوسرا تعلیمی دور بدایوں شہر میں گزرا، جہاں آپ نے مدرسہ شمس العلوم میں مولانا قدیر بخش بدایونی کی نگرانی میں 3 سال تک تعلیم حاصل کی۔ تیسرا تعلیمی دور مینڈو ضلع علی گڑھ میں گزرا، جو 4 سال پر مشتمل رہا۔ چوتھا تعلیمی دور وہ ہے جو آپ صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی اشرفی علیہ رحمۃ رضوان کے پاس جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں گزارے۔ صدر الافاضل رحمہ اللہ علیہ نے آپ کا امتحان لیا اور پوری تسلی کے بعد آپ کو جامعہ نعیمیہ میں داخلہ لیا۔ صدر الافاضل صرف درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ نہ تھے، بلکہ تحریر و تصنیف اور مناظرے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی دینی، ملی اور سیاسی رہنما بھی تھے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ نے یہاں صدر الافاضل رحمہ اللہ علیہ کے علاوہ معقولات کے امام اور بلند پایہ استاد خلیفہ اعلیٰ حضرت حافظ مشتاق احمد صدیقی کانپوری رحمہ اللہ علیہ سے بھی تعلیم حاصل کی۔ اپنے عہد طالب علمی میں اسباق کی تکرار اور مطالعے کے بے حد پابند رہے۔ استاد محترم کے قائم کردہ سوالات اور جوابات پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے۔ اکثر اوقات اپنی جانب سے نئے سوالات، پھر ان کے جوابات خود ہی پیش کرتے۔ کسی الجھن کی صورت میں استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے دور کر لیتے۔ آپ نے تحریک پاکستان کے دوران اپنے استاد گرامی صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی اشرفی علیہ رحمۃ رضوان کے اور دیگر علماء کے ہمراہ بر صغیر کے طول و عرض کے دورے کیے۔ اسی طرح 1953 میں تحریک ختم نبوت میں حضرت علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمہ اللہ علیہ کی قیادت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ عوامی اجتماعات اور محافل میں خطابت کی بجائے تصنیف اور تالیف پر زور دیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ سید ابو البرکات قادری رحمہ اللہ علیہ کی دعوت پر لاہور میں دارالعلوم حزب الاحناف اور غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد کاظمی رحمہ اللہ علیہ کی دعوت میں جامعہ اسلامیہ انوار العلوم ملتان کے سالانہ جلسوں میں خطاب بھی فرمایا۔ آپ ساری زندگی مروجہ سیاست سے دور رہے،
لیکن آپ کی تمام تر ہمدردیاں ہمیشہ جمعیت علماء پاک کے ساتھ وابستہ رہیں۔ آپ کے نامور شاگردوں میں حافظ الحدیث حضرت مولانا جلال الدین شاہ مشہدی، حضرت پیر محمد اسلم قادری، شیخ القرآن علامہ غلام علی اکاڑوی، حضرت سید مختار اشرف سرکار کلاں علیہ رحمت رضوان، حضرت مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی، حضرت مفتی محمد حسین نعیمی، صاحبزادہ سید محمود شاہ گجراتی، صاحبزادہ سید حامد علی شاہ گجراتی، حضرت سید نظام علی شاہ، حضرت مفتی نصیر الدین اشرفی، حضرت سید مسعود الحسن شاہ، حضرت قاضی عبدالنبی کوکب، حضرت کے صاحبزادگان مفتی مختار احمد نعیمی اور مفتی اقتدار احمد نعیمی کے نام خصوصیت کے ساتھ ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ سادگی پسند اور درویش شخصیت کے مالک تھے۔ آپ میں صبر و استقلال، تواضع، انکساری اور تحمل و بردباری جیسے اوصاف بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ آپ نے ساری زندگی سفید پوشی میں گزار دی، اس کے باوجود کبھی کسی سے کوئی قرض نہیں لیا، بلکہ لوگوں کو حتی المقدور امداد بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کی معرکۃ الآراء تصانیف میں نور العرفان، حاشیۃ القرآن، انوار القرآن، اسرار الاحکام، جال حق، شان حبیب الرحمن، نعیم الباری فی شرح بخاری، مرات شرح مشکات، سلطنت مصطفیٰ در مملکت کبریا، رحمت خدا بوسیلہ اولیاء اللہ، علم القرآن، علم المیراث، مواعظ نعیمیہ، اسلام کی اصولی اصطلاحیں، اسلامی زندگی، حقیقت نسب، حضرت امیر معاویہ پر ایک نظر، رسالہ نور، اسلامی زندگی اور شاعری میں دیوان سالک آپ کی یادگار ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ 2 مرتبہ رشتے ازواج سے منسلک ہوئے، جن سے آپ کو 5 بیٹیاں اور 2 بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے صاحبزادوں کے نام جیسے کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، مشہور خطیب حضرت مفتی مختار احمد نعیمی اور حضرت مولانا مفتی اقتدار احمد نعیمی رحمہ اللہ علیہ۔ 1957 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ کے شرح آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان پر حاشیہ یعنی مختصر تفسیری نکات تحریر فرمائے، تو پیر سید معصوم شاہ نوشاہی قادری رحمہ اللہ علیہ کی تحریک پر پاکستان کے جید علماء اہل سنت نے آپ کو متفقہ طور پر حکیم الامت کے لقب سے نوازا اور ہندوستان کے علماء نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ کے ایک درینہ دوست حکیم سردار علی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک شرارتی پڑوسی نے میری جھوٹی شکایت پولیس میں کرا دی، جس کی وجہ سے تھانے دار نے مجھے تھانے میں حاضری کا حکم دے دیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا کہ تھانے جانے سے پہلے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور مجھے پولیس والوں نے بلایا ہے، پتہ نہیں ہوں مجھ سے کیا سلوک کریں گے، تو آپ دعا فرمائیں۔ اس وقت موسم سرما ہونے کی وجہ سے ہوا میں خنک تھی اور دھوپ میں تیزی نہ تھی، تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ نے توجہ سے میری عرض سنی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، حکیم صاحب میری یہ چھتری اپنے ساتھ لے جائیں اور تھانے میں حاضری دے آئیں۔ میں نے عرض کی، حضور نہ تو گرم دھوپ ہے نہ بارش ہے، پھر چھتری کیوں لے جاؤں؟ ارشاد فرمائے لے تو جائیں۔ چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل میں بند چھتری ہاتھ میں پکڑی اور تھانے میں چلا گیا۔ جب تھانے دار کے پاس پہنچا تو وہ دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور پرتباک انداز میں ہاتھ ملا کر پھر کرسی پیش کر دی کہ پوچھنے لگا، بابا جی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا میرا نام حکیم سردار علی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کس نے بلایا ہے؟ میں نے پھر کہا کہ میرا نام حکیم سردار علی ہے۔ اس پر وہ کہنے لگا، اچھا یاد آیا کہ آپ کے فلاں پڑوسی نے آپ کی شکایت کی ہے، لیکن اب ہم آپ سے کچھ نہیں پوچھ گچھ کریں گے، آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور واپس چل پڑا۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ پھر مجھے بلا لیا اور کہنے لگا، بیٹھیے ہم آپ کو چائے پلاتے ہیں۔ پھر سپاہی کو پیسے دیے گئے اور چائے بسکٹ لے آیا گیا۔ میں نے بہت منع کیا مگر وہ نہ مانا۔ چائے بسکٹ سے میری خاطر تواضع کر کے ہی دم لیا گیا۔ پھر جب میں جانے لگا تو کھڑے ہو کر مجھے رخصت کیا۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ تھانے دار سے نہ جان ہے نہ پہچان نہ واقفیت، مگر پھر بھی میرا اس قدر احترام، یا ہلائی یہ ماجرا کیا ہے؟ میں تھانے سے فارغ ہو کر سیدھا مفتی حکیم الامت احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور واقعہ کہہ سنایا، جسے سنتے ہی آپ مسکرائے اور سوال انداز میں فرمانے لگے، چھتری بھاری تو نہیں تھی؟ تب میں اصل راز سمجھا کہ تھانے میں میری عزت افزائی کی اصل وجہ اس ولی کامل کی چھتری تھی۔ پھر آپ نے فرمایا 2 رکعت نفل شکرانے کی ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہاری لاج اور عزت رکھ لی اور بڑی مصیبت ٹل گئی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا حافظ سید علی صاحب کا بیان ہے کہ
کہ ایک مرتبہ میں استاد محترم مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ کے ہمراہی میں سائیں کرم الہی کام والی سرکار کی مزار پرانوار پر حاضری سے فیضیاب ہو کر لوٹ رہا تھا کہ استاد محترم نے مجھ سے فرمایا، آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کسی سے مت کہیے گا۔ میں نے عرض کیا، حضور کسی سے نہیں کہوں گا؟ تو فرمایا، آج سے 10 دن پہلے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اتنی مہلت اور عطا فرمائیے کہ آیت مبارکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی تفسیر لکھ لوں۔ چنانچہ میری التجا منظور ہو گئی اور مجھے مزید 3 ماہ کی زندگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بارگاہ الہی سے عطا ہو گئی ہے، اور اب یہ میری زندگی بارگاہ رسالت کی جانب سے عطیہ اور تحفہ ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی، چنانچہ آپ کو مرکز اولیاء لاہور کے اسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں چند دن رہ کر 3 رمضان المبارک 1391 ہجری کو بمطابق 24 اکتوبر 1971 کو علم و عمل کا یہ آفتاب اپنی زندگی کی کرنوں کو سمیٹتے ہوئے اور اپنے پیچھے لاکھوں لوگوں کو سوگوار چھوڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ کی رحلت سے اسلامی دنیا میں غم کی لہر دوڑ گئی اور ہر گلی ہر کوچہ بے رونق اور بے نور نظر آنے لگا، ہر آنکھ نم اور ہر دل افسردہ ہو گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ کی نماز جنازہ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ سید ابوالبرکات احمد قادری رحمہ اللہ علیہ نے پڑھائی، اور وصال کے بعد آپ کا چہرہ مبارکہ پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، اور یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ آپ پر موت کی کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ آپ رحمہ اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ گجرات سٹی پاکستان میں واقع ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔